علماء سے اس مسئلے پر فتویٰ لیتے ہیں. علامہ صالح الحیدان حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں ومع ذلك فإنه لا يحل للناس أن يحملوا جناية قوم. اگر کفار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ سوال ہوا ان سے تو انہوں نے کہا سفارت خانوں پہ حملے کرنا، مظاہرات کرنا، مسلمان ملکوں میں فتنہ و فساد پھیلانا یہ درست نہیں ہے. لیکن ہاں ان کا معاشی تجارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں آگ کی جنگ، اسلحے کی جنگ سے زیادہ شدید جنگ، زیادہ اثر والی جنگ وہ تجارتی جنگ ہے. تو ان کے سامان خریدنے سے انکار کرے، بائیکاٹ کرے. اور یہ مادہ پرست کفار جب ان کو تکلیف پہنچے گی تجارت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، یہ گھٹنے ٹیکیں گے. اور مسلمانوں نے بارہا اس کا تجربہ بھی کیا ہے. علامہ عبد الرحمن بن ناصر البراق حفظہ اللہ فرماتے ہیں الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یجب احترامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، عزت و تکریم واجب ہے، کیونکہ یہ مولا کا ارشاد ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو. رسول اللہ پر ایمان لانا، ان کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا دفاع کرنا، یہ اہل ایمان پر واجب ہے. کفار اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو ان کا بغض دل میں رہے، لیکن انہیں اسلام کی دعوت بھی دے، اسلام کا پیغام بھی ان تک پہنچائے. اگر کفار نبی کریم کی توہین کرے تو پھر وہ واجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، کفار کی اس حرکت کا جواب دے، اپنے تمام تر اختیارات کو استعمال میں لائیں. کفار کی بہت بری حرکت جو ان کے دلوں میں رسول اللہ کے چھپے ہوئے بغض کو ظاہر بھی کرتی ہے، وہ گستاخانہ خاکے بنانا، انہیں نشر کرنا. تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کفار کے خلاف ہر وہ قدم اٹھائیں جس سے یہ اپنی اس خباثت سے باز آ جائے. اور آج کے دور میں اقتصادی بائیکاٹ کے بہت قوی اثرات ہوتے ہیں. فرانس کا اپنی عمارتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین والے خاکے آویزہ کرنا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. تو کم از کم ہر مسلمان کو شدت سے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ ان سے جب یہ سوال ہوا کہ آج کفار مسلمانوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. يا اخوان هذا ما هو جديد، عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ساحر كذاب كاهن. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. کفار مکہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. انہوں نے ساحر کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا. تو اللہ نے صبر کا حکم دیا. اس بنیاد پر بڑی پیاری نصیحت ہے علامہ فوزان حفظہ اللہ کی. اس بنیاد پر اپنے ملکوں کے اندر مظاہرے کرنا، اپنی فوج اور اپنی پولیس سے ٹکرانا، ان میں قتل و غارت کا بازار گرم کرنا، یا بلڈنگوں کو آگ لگانا، یا سفارت خانوں کو آگ لگانا جس سے فتنہ فساد کی آگ کو ہوا لگے، یہ درست نہیں ہے. اور اس میں اسلام کی توہین بھی ہے کہ کفار کو موقع ملے گا اور وہ کہیں گے دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہے. یا وہ کفار جو مسلمان حکومتوں سے امن و امان کے معاہدے کر کے مسلمان ملکوں میں رہ رہے ہیں، ان کو قتل کرنا، نہتوں کو قتل کرنا، یہ درست نہیں ہے. جو درست کام ہے وہ یہ کہ آپ اسلام سے جڑے، اللہ کی توحید کو اپنائیں، رسول اللہ کی محبت کو اپنائیں. اور یہ جرم جو ظالموں نے کیا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. اس جرم پر مسلمان خاموش نہیں رہ سکتے. اسلام کے ساتھ تمسک کیجئے. جتنا قوت کے ساتھ آپ اسلام کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اسلام کو اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے کاروبار پر نافذ کریں گے، اتنا ہی کفار کے دلوں میں بغض کی آگ کو آپ اور انتقامی شکل میں ان سے انتقام لے سکیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، دین پہ قائم رکھے، ایمان پہ قائم رکھے، مصطفیٰ کے پیار پہ قائم رکھے. ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اللہ قبول فرمائے اور شہادت کی موت دے کے ہمیں جنت الفردوس کا مہمان بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.